ہمیں مال کے فائدے تو پتہ ہیں، اعمال کے فائدے پتہ لگ جائیں، ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں، گناہ چھوڑ دیں۔ کیا کریں گے ہم؟ اگر ہمیں اعمال کے فائدے پتہ لگ جائیں تو کیا کریں گے؟ دوڑ دوڑ کے کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ طبیعت رکھی ہے، وہ نفع کی طرف جاتا ہے۔ تو جب یقین ہو جائے کہ اعمال میں نفع ہے تو ہم خود بخود نفع کی طرف جائیں گے، فطرت ہے۔ مال کے نفع تو ہمیں معلوم ہے، مثلا مال سے ہم اپنی مرضی کی گاڑی خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کا گھر خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کی کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کے سفر پہ، ورلڈ ٹور پہ جا سکتے ہیں۔ مال ہمارے پاس موجود ہو تو ہر سال جو ہے نا 0 میٹر گاڑی لے سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور دیندار آدمی ہوگا کہ ہم ہر سال حج کر سکتے ہیں، ہر سال مسجد ایک بنا سکتے ہیں، ایک مدرسہ بنا سکتے ہیں ہر سال۔ تو بہرحال تو مال کے فائدے اپنی جگہ۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں اعمال کے فائدے۔ رمضان میں تو ہم نے عبادات کی، الحمدللہ کہیے الحمدللہ۔ بھائی دن میں روزے رکھے، رات کو تراویح سے ہم نے راتوں کو آباد کیا، اللہ سے ہم مانگیں یا اللہ قبول فرما۔ لیکن جو غور کی بات ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف رمضان کے مہینے میں رب نہیں، ہر وقت رب ہیں۔ عبادات صرف رمضان ہی میں نہیں کرنی، موت تک کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جو ہم نے رمضان میں عبادت کی کیا وہ قبول ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ کیسے پتہ چلے؟ رمضان کے بعد اگر ان اعمال کے اچھے اثرات زندگی میں ہیں تو الحمدللہ وہ قبول ہیں، اور رمضان کے بعد اور ہماری زندگی خراب ہو گئی تو پھر ہم خطرے میں ہیں۔ ہم سے ہر آدمی غور کر لے کہ ہم خطرے میں ہیں اس وقت یا نہیں۔ اگر خطرے میں ہیں تو پھر توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے بعد بھی نیکی کریں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے بعد کیا کریں؟ نیکی کے بعد بھی نیکی کریں۔ نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پکی بات ہے، یہ قرآن کے اندر یہ بات آ گئی۔ جس طرح یہ پکی بات ہے نا، اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ برے اعمال یہ نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتے، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ تو نیکی کے بعد نیکی کرنی چاہیے، نہ کہ نیکی کے بعد گناہ کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف رمضان تک نیکیاں نہیں کرنی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد موت، جب سانس اکھڑ جائے گی اور روح نکال لی جائے گی، اس وقت تک نیکیاں کرنی ہیں، اس وقت تک عبادت کرنی ہے۔ رمضان ہو یا نہ ہو کوئی تعلق ہی نہیں۔ نیکیوں کی اہمیت، ضرورت اور عظمت اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو، مرسلین کو، رسولوں کو، نبیوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا۔ نیکی کا حکم انبیاء کو بھی ملا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ چیزیں کھائیے پیئے اور نیک اعمال کیجیے۔ تو یہ وہ حکم ہے جو انبیاء کرام کو بھی ملا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ارے ہم نے زندگی کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم دیکھیں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور جو انسان نیکیاں نہیں کرتا یہ پھر خطارے میں پڑتا ہے، نقصان میں پڑتا ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور قسم کھا کے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، اس کے علاوہ سب نقصان میں ہیں۔ اور یہ زندگی بھر کرنا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔